اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ میتھمیٹکس پرائمری لیول کا ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس ہول نمبر، اور ہول نمبر کے اندر ہم بچوں کو عموماً گائیڈ کرتے ہیں فیس ویلیو اینڈ پلیس ویلیوز کے حوالے سے۔ آج ہم اس ٹاپک میں یہ کور کریں گے کہ ان دونوں کا ڈفرنس کیا ہے، اور سی پی اے ماڈل کے تحت ہم اس ٹاپک کو بچوں کے اینڈ پہ کس طرح سے کور کروا سکتے ہیں۔ سی پی اے ماڈل کے حوالے سے ایک آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوا ہوں جس میں ڈیٹیل سے چیزیں مینشن ہیں، لیکن یہاں پر اس ماڈل کو یوز کرنے کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہینڈز آن ایکٹیویٹی کے تھرو ہم بچوں کو کس طرح سے میتھمیٹکس جو ہے وہ انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں کلاس رومس میں۔ ایک ٹیچر جو ایک روایتی طریقے سے بچوں کو گائیڈ کرتی ہے یا کرتا ہے، وہ کس طرح سے کلاس رومس کے اندر ان ٹاپکس کو بچوں کے لیول پہ جا کر ایک انٹرسٹنگ وے سے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارا ایک روایتی وے ہوتا ہے جس میں ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ جی جیسے فرض کریں کوئی 3 ڈیجٹ نمبر ہے آپ کے پاس، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 279، ٹھیک ہے۔ یہ 279 میں آپ کو 3 ڈیجٹس نظر آ رہے ہیں، جس میں اگر آپ اس کو رائٹ سائڈ سے دیکھیں تو رائٹ سائڈ پہ جو نمبر پہلا ہے وہ 9 ہے، اور ہم بچوں کو اس ترتیب سے گائیڈ کرتے ہیں کہ جو فرسٹ ڈیجٹ ہوتا ہے اس کو ہم اکائی بولتے ہیں یا ونز کہتے ہیں، اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ اکائی کہلاتی ہے، جو پہلا ڈیجٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو سیکنڈ ڈیجٹ ہوتا ہے اس کو ہم دہائی کہتے ہیں یا ٹینس بولتے ہیں۔ اسی طرح سے جو تھرڈ ہے یہ 100 یا اس کو ہم 100 بولتے ہیں، سینکڑا بولتے ہیں، اسی طرح 100۔ تو اس ترتیب سے جب ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں تو دس از اے ٹریڈیشنل وے، ایک ٹریڈیشنل وے کے ذریعے سے ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو ایک ایکٹیویٹی اسی ٹاپک کے حوالے سے سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس ٹاپک کو کس طرح سے بچوں کے لیول پہ جا کر ان کو ایک پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کروا کے ایک پریکٹیکلی ایکسپیرینس کے ذریعے ان کو ہم یہ ٹاپک بہتر انداز سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جی پلیس ویلیوز کے حوالے سے ہم جب بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں تو اس کی ترتیب جو ہے وہ ونز، ٹینس اور 100۔ تو یہاں بھی میں نے 3 ڈیجٹ نمبر کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایک چارٹ پیپر لے لیا ہے اور اس کی ایک پلیسمنٹ کر دی ہے، جس میں میں نے 3 کالمز بنائے ہیں۔ تو پہلا کالم جو ہے وہ میرے پاس ڈینوٹ کرتا ہے ونز کو، دوسرا ٹینس کو اور تیسرا 100 کو۔ اسی طریقے سے میں نے ان کے ٹیگز لگا دیے۔ اب یہاں پر جب ہم ونز کی بات کرتے ہیں تو ونز کے حوالے سے ہم بچوں کو اگر پریکٹیکلی ایکسپیرینس ونز کا کروانا چاہتے ہیں ڈیجٹ سے ہٹ کر، تو میرے ذہن میں کچھ کوائنز آتے ہیں، تو میں کچھ کوائنز لوں گا اور میں 1 والے خانے میں کچھ کوائنز یہاں پر پلیس کر دوں گا، 1 والے کچھ کوائنز، جیسے میرے پاس یہاں پر 5 کوائنز تھے وہ میں نے یہاں پر پلیس کر دی۔ اسی طرح سے اگر میں 10 والا کالم دیکھوں تو 10 والے کالم میں بھی میرے پاس یہاں پر کچھ 10 کے نوٹ ہیں، وہ میں اس کالم میں اس پلیس پہ اس کو یہاں پر مینشن کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے پاس یہاں پر 10 کے 3 نوٹس ہیں، وہ میں نے یہاں پر پلیس کر دیے۔ اسی طرح سے اگر میں 3rd کالم کی بات کروں تو یہاں پر مینشن 100 ہے، یہ پلیسمنٹ جو میں نے اس جگہ کو مختص کیا ہوا ہے وہ 100 کے لیے کیا ہوا ہے، تو یہاں پر میں نے کیا کیا، 100 کے نوٹ یہاں پر کچھ مینشن کر دی۔ تو اس طرح سے میں نے کیا کیا ہے، پریکٹیکلی طور پر ہینڈز آن ایکٹیویٹی کے تھرو کچھ کوائنز لیے، کچھ 10 کے نوٹ لیے اور کچھ میں نے 100 کے نوٹ لیے، وہ میں نے باری باری یہاں پر ان کو پلیس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیے کہ میرے پاس 1 کے یہاں پر نوٹ کتنے ہیں، 1 کے کوائن کتنے ہیں، تو بچہ یہاں پر گنے گا اور بتائے گا کہ یہاں پر 1 کے کوائن جو ہے وہ 5، یہاں پر 5 1 کے کوائن ہے۔ اسی طرح 10 کے نوٹ کتنے ہیں اور 100 کے نوٹ کتنے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی چیز سے ہم بچوں کو بتائیں گے کہ جو نمبر آف کوائنز ہیں، جتنے یہاں پر کوائن رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر جیسے 5 کوائنز رکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو فیس ویلیوز ہوگی وہ 5 ہوگی، یعنی کہ جتنے نمبر آف کوائن ہوں گے، جو تعداد ہوگی کوائن کی، دس از کالڈ فیس ویلیوز۔ تو یہاں پر چونکہ ونز کی تعداد
5 है तो 5 इसकी फेस वैल्यूज होगी। इसी तरह यहाँ बच्चों से पूछेंगे कि बताइए यहाँ पर 10 के नोट आपको कितने नज़र आ रहे हैं, तो बच्चा बरमला बताएगा कि यहाँ पर 10 के नोट 3 है, तो हम उसे बताएंगे कि ये जो 3 10 के नोट हैं, 3 यानी कि 3 जो है वो इसकी फेस वैल्यूज़ है। इसी तरह 100 के नोट हमारे यहाँ पर 2 हैं तो 2 इसकी फेस वैल्यूज़ आ गई 100 की। तो इसी तरह से फेस वैल्यूज़ जो है वो इस चीज़ को डिनोट करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ 10 के नोट कितने हैं और नंबर ऑफ़ 100 के नोट कितने हैं। ठीक है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं फेस वैल्यूज़ के साथ। इसी तरह से जब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यूज़ की, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कॉइन्स की तादाद 5 है, तो अगर हम ये कहें कि 5 कॉइन्स किसके बराबर है, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो 5 कॉइन्स तो 5 रुपीज़ ही के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 5 वंस इज़ 5, यानी कि 5 कॉइन्स जो हैं, ये 5 वन जो है वो 5 के बराबर है, तो 5 ही इसकी प्लेस वैल्यूज़ होगी। इसी तरह से अगर हम 10 वाली कॉलम की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर ऑफ 10 है, यानी कि 3 10 के नोट हैं। तो अगर हम कहें कि इन 3 10 के नोट की वैल्यूज़ क्या है, दैट इज़ इक्वल टू 30, तो 30 जो होगी वो इसकी प्लेस वैल्यूज़ होगी। इसी तरह 100 को अगर हम कंसिडर करेंगे तो 100 यहाँ पर 2 है, 2 हमारे पास 100 के नोट है, तो उसी हिसाब से जब हम देखेंगे तो हमारे पास 200 जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि 200 के नोट इसकी अगर हम प्लेस वैल्यूज देखेंगे वो 200 होगी, 200। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 जो है वो 200 है और फेस वैल्यूज ऑफ 2 जो है वो 2 ही रहेगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नोट जो है वो डिनोट करते हैं फेस वैल्यूज को, और उन नंबर ऑफ नोट्स की जो वैल्यूज है वो प्लेस वैल्यूज को डिनोट करती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास प्लेस वैल्यूज ऑफ 3, यानी कि जो 3 है, यानी कि 3 यहाँ पर 10 के नोट है, इसकी प्लेस वैल्यूज 30 है और फेस वैल्यूज जो है वो 3 रहेगी। इसी तरह से अगर हम कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 जो है वो 5 है और 5 ही इसकी फेस वैल्यूज है। तो इस तरह से हम अगर इन सब वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास टोटल 235 नंबर आ जाते हैं। अमूमन क्या होता है कि हम एक वैल्यूज़ 235 बोर्ड पे लिखते हैं और उसके बाद फिर हम बच्चों से पूछते हैं कि जी बताइए इसमें 5 की फेस वैल्यूज़ क्या है, 3 की क्या है और 2 की क्या है। लेकिन यहाँ पर सवाल को मैंने ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं किया, बल्कि सवाल की जगह पर मैंने कुछ कॉइन्स, कुछ 10 के नोट और कुछ 100 के नोट लिए और उसके ज़रिए से फिर मैंने एक एक्सपीरियंस करवाया, और इस तरह से मैं बच्चों को मज़ीद इसकी बेहतर अंदाज से जो है वो क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।